عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتير وفي رواية مسلم لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ادھر دو قبروں اور ان دونوں صاحب قبر جو مدفون ہیں اور ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لیے جا رہے تھے تو دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں انہما ليعذبان دونوں عذاب کے اندر مبتلا ہے. یہ جو عذاب میں مبتلا ہے کس وجہ سے کون سا گناہ انہوں نے کیا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما يعذبان في كبير کسی بڑے گناہ ان دونوں میں سے ایک کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. لا یستطیع اور ایک روایت میں ہے مسلم کی روایت میں ہے لا یستنزہ من البول وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو معلوم ہوا کہ جب انسان پیشاب کرے تو اس احتیاط کے ساتھ کرے کہ پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر نہ آئے. یا اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہے کسی ایسے مقام پر ہے جنگل میں وہاں اگر پیشاب کر رہا ہو تو معلوم ہوا کہ ایسی جگہ پر ہی پیشاب نہ کرے کہ اگر وہاں پیشاب کی دھار جائے تو چھینٹے اس کے آپ کے اوپر آئے. تو چھینٹے سے بچنا چاہیے. گویا کہ اس کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے. اور ہمارا نوجوان پینٹ کھول کے بڑا بڑا پیشاب کرتا ہے جانوروں کی طرح. جیسے جانور پیشاب کرتا ہے ایسے ہی ہمارا نوجوان پیشاب کرتا ہے. یہاں ایک ڈاکٹر تھا مدرسے کے قریب ایک دو لوگ آج کتاب آئے وہ کہنے لگا کہ اسلام سسٹمیٹک ہونا چاہیے. وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے دیکھا پینٹ کھولی تو وہیں کھڑے کھڑے پیشاب تو اس سے اس کو کہا گیا کہ تم یہ چاہتے ہو اسلام سسٹمیٹک ہو پر تم اپنے آپ کو اسلام کے سسٹم میں لانا نہیں چاہتے. تم اسلام کے سسٹم میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اسلام کے سسٹم کی بات کرتے ہو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو شرم نہیں آتی؟ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے اور اسلام کے سسٹم کی بات کر رہے. حدیث میں بھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی کہ عذاب قبر ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے. پیشاب کیا کھڑے کھڑے پینٹ ابال لے سارا پیشاب کے ساتھ. اور دوسری بات جو لوگ بیٹھ کر ویسے ہی پیشاب کرتے بیٹھ کر اچھی طرح استقبالی ہو پاتا ہے پاکیزگی اچھی طرح نہیں ہو پاتی ہے پھر پیشاب کا پانی ڈالا کر ہو گئے. آپ ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے جب پیشاب کر کے اٹھے وائٹ کپڑا صاف ستھرا پہنے کا اور پھر پیشاب استنجا کر کے پھر اٹھے اطراف ضرور آئے. اب مسانے اتنے قوی نہیں ہیں
ہمارے مثانے کمزور ہے، تو اس لیے پیشاب اچھی طرح اس سے پاکیزگی حاصل کرنا چاہیے. دھڑپڑائی نہیں دیکھتے، دھڑپڑائی میں پیشاب کیا پانی ڈالا ہو گئے اسے زندہ نہیں کرنا چاہیے. تاکہ اپنے جسم کو ذرا حرکت دے ادھر ادھر تاکہ کوئی تکرار نہ رہ پائے. اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے. جہاں تک ممکن ہو یا آدمی کی اپنی کوشش ہونی چاہیے، مگر یہاں دیکھتے ہیں تو آئیں گے لائن لگی ہوئی ہے، پیشاب کیا گھر پر کیسے بھی رکھتے ہیں ادھر کیا لیکن تمہارا زندہ کہاں ہوگا، اور بعد میں سب چھینٹے بھی آتے ہیں. اس لیے اس سے احتیاط ضروری ہے. اور دوسری ایک بات اور جو میں نے بار بار کہی ہے کہ جو پیشاب کرنا ہمارا مسجد سے بالکل دروازے پر ہے، کوئی اپنے گھر کے دروازے پر پیشاب کرنا مانگے تو دیکھے تاکہ سارے لوگ وہاں جا کر کے پیشاب کریں. بنوائے گا اللہ کے گھر پر دروازے، اللہ کے گھر کے دروازے پر جو ہے پیشاب گھر پر رکھا کہ آدمی داخل ہوگا بدبو آ رہی چلے آتی ہو. بات بتانا پہلے تو بالکل ہی اندر تھے اور باہر ہوا. یہ بھی ختم ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پیشاب گھر تو علیحدہ ہونا چاہیے، دور ہونا چاہیے. جہاں آدمی مسجد میں داخل ہو رہا تو اس کی خوشبو لے کر کے، اس کی بدبو لے کر کے داخل ہو رہا، سونگتا ہوا بڑی طرح سے ہے. جب آدمی اپنے گھر پر، اپنے گھر کے دروازے پر بنوانا گوارا نہیں کرتا، مسجد کے گیٹ پر کیسے گوارا کرتا؟ وہ ہمارے اندر وجوداری رہی نہیں پائی. منع کرو کہیں ذریعے نمازی کہاں پیشاب کرے، تو وہ مسجد میں ٹھیکہ لے رکھا ہے ہمارے پیشاب کرا دیں. یہ تو اب ہو گئی سہولتیں کہ ضرورت کی وجہ سے، ورنہ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ وضو بھی گھر سے کر کے آتے تھے. اب ہر چیز کا انتظام مسجد میں چاہیے. چلو اگر ہو بھی انتظام ایک طرف ہونا چاہیے، فاصلے میں ہونا چاہیے، علیحدہ مقام پر ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ دروازے میں داخل ہو وہی جو ہے پیشاب گھر بنے ہوئے، پھر ان کی صفائی کا بھی اہتمام نہیں رکھا جاتا. آپ دیکھ لیجیے گزرنے میں بدبو آئی، کم سے کم اس کی صفائی کا اہتمام رکھا جائے. اور جو پیشاب کرے گا بس وہ پیشاب اس کا کھڑا ہو کے ایک دو لوٹے جو ہے پانی کو بہا دے تاکہ جو کھڑے ہیں اس کی بدبو ہے وہ دور ہو جائے. ایسا نہیں کرتے. بہرحال الگ معلوم نہیں درگاہ پر بنا دینا یہ بالکل مناسب نہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. تو اس لیے آدمی یہ کوشش کرے پیشاب اس طور پر کرے. آج کل تو گھروں میں اس میں بھی اگر زور سے دھا جائے گا تو چھپ جاتے ہیں. اس میں بھی بڑے احتیاط کے ساتھ کہ کوئی چیز اپنے اوپر نہ آ پائے. میں نے ایک جگہ دیکھا ایک مسجد میں، مسجد کی اور بتاؤ کہ وہاں الگ ہے پیشاب کرنے، مسجد کے ایک کونے میں نہ گزرتے ہوئے بدبو آتی ہے. وہاں صفائی کا بڑا نل وغیرہ نہیں، لیکن ایک انتظام آپ نے نہ دیکھا ہو، میں نے دیکھا. وہ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے ایئرپورٹ پر وغیرہ پر، تو کھڑے ہو کے پیشاب کے لیے بھی ان کے لیے بنا ہوا رہتا ہے الگ سے، تو کھڑے کھڑے اس کے اندر پیشاب کرتے ہیں. وہ مسجد میں بنا ہوتا ہے. میں نے دیکھا یعنی بیت الخلاء وہ تو رہی الگ، جو کھڑے ہو کر لوگ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے بنایا جاتا، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے. جب آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا یقیناً چیزیں آگے بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا. اور دوسری بات ایک اور، جب آدمی بیٹھتا ہے یہ حصہ دبتا ہے، جو مسانہ ہے وہ دبتا ہے.
تو اس سے قطرات نکل کر آیا جب کھڑے کھڑے کیا تو پیشاب کے قطرات یقیناً رہیں گے باقی حل نہیں ہو سکتا تو کھڑے کھڑے کرے گا لیکن اس کو سمجھتے ہیں اچھا میں بری بات کوئی مسجد میں دیکھ کر مجھے بڑی کر کہ مسجد میں اس کا انتظام کر رہا ہے آج کل ہمارے ذہنوں میں بس کوئی نئی چیز نیا انتظام ہونا چاہیے تو واہ واہ بیت الخلا بھی ہے اس کا بھی انتظام ہے بھائی بڑا اچھا انتظام ہے کیا اچھا انتظام ہے کیا پاک انتظام ہے کیا ان کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا عادی بنا ہے اور خاص طور سے جو پینٹ میں ہوتا ہے وہ وہیں آ کر کے پیشاب کرتا ہے اور چھینٹوں سے بچ نہیں سکتا ہے اگرچہ وہ پانی سے استنجا کر بھی لے تب بھی پیشاب کا قطرات یقیناً آئے لیکن ہمارے دل و دماغ پر ایسی سستی اور لاپرواہی چھائی ہوئی ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی اہتمام نہیں کر پاتے اسی لیے دوستو پیشاب کرو تو بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کوئی چھینٹ تمہارے کپڑوں پر نہ جائے تمہارے جسم کو نہ لگ جائے انجانے ہو گیا پتہ نہیں چل پایا تو الگ بات ہے لیکن اثر ایسی حرکت کر رہا اثر ایسی حرکت کرے تو بری بات ہے تو بہرحال عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا عذاب ہو رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں کے بچنے کی وجہ سے اور دوسرے قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا وہاں بنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کو جو عذاب ہو رہا تھا کس وجہ سے پکا نہیں ہم چیز نبیمہ شکر وہ نہیں کرتا تھا کیوں عذاب ہو رہا چگلیاں لگا رہا اس کی بات اس سے کہہ دی اس سے کہہ دی اس کی اس سے کہہ دی کہ چغل خوری لگانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور چغل خوری ایک ایسی چیز ہے جو آدمیوں میں فساد برپا کر دیتی ہے اختلافات لڑائی جھگڑے کی بات پوری دنیا میں ہو جاتے ہیں آپ نے اس کی بات اس سے کہتے میری بات اس سے کہتے چلو کسی نے ہمیں آپ کو کوئی بات بتائی تو آپ اپنی حد تک رکھیں لیکن نہیں کھانا خوشی کرتے تھے اس کی بات اس سے کہتے تھے تمہیں ایسے کہہ رہا تھا اور اس سے جا کر تمہیں ایسے کہہ رہا تھا لڑوا دیا تو دو آدمیوں کے اندر انتشار پیدا کرنا یہ کتنا بڑا بڑا اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے نمیمہ چغل خوری کی وجہ سے اسی لیے مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا سب بڑی سچائی بیان فرمایا کہ چغل خوری کرنے والا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک قطار کا لفظ آتا ہے ایک روایت کا نمام چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی اس کا اولی درجے میں دخول جنت میں نہیں ہوگا سزا بھگتنے کے بعد ہو جائے اگر وہ مومن ہے لیکن اولی طور پر دخول نہیں ہوگا اس لیے یہ چغل خوری بہت بری چیز ہے بہت بری عادت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چغل خوری کرنے والا ہوتا ہے یہ عذاب تو ہے ہی وہ آدمی کی نگاہ سے گر جاتا ہے جب اس کو معلوم جب مجھے معلوم ہوگا کہ یہ میرے سے دوستی کا بھی اظہار کر رہا ہے اور میری چغل خوری بھی کرتا بھی رہا ہے جب مجھے معلوم ہوگا نظروں سے گر جائے گا کہ آپ سے اچھا ذلیل حرکت اس لیے کبھی بھی کسی کی چغل خوری مت کرو کسی نے کوئی بات کہی تو ایسا مت سنو ادھر سنی ادھر کوئی اور پہلی بات یہ اس کو منع کر دینا چاہیے سمجھا دینا چاہیے کہ جب بھی کسی کی چغل خوری مت کرو تمہارا ان کا معاملہ تم جانو میرے سے کو بتا رہے اس سے احتیاط رکھنی چاہیے تو فکر یمشی بالنمیمہ چغل خوری کا کرتا اور یہ چغل خوری ایک ایسی چیز ہے کہ انسانوں کے اختلاف انتشار میاں بیوی میں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے گھر میں ماں نے کہہ دیا کہ تیری بیوی مجھے ایسے کہہ رہی تھی ادھر شوہر سے کہہ دیا ادھر بیوی سے کہہ دیا نہ ادھر لڑ پڑے
طلاق کی نوبت آ گئی. تو اس لیے ایسی صورت اختیار نہ کرو کہ آدمی اس حد تک پہنچ جائے. اس کے بعد روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ میں سبز شاخ ایک تحریر اور اس پر وہ پکڑا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب اس چھڑی کے لگانے کی وجہ سے آقا کے اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا, تخفیف کر دی. یہ خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس کو عذاب ہو رہا ہے کس کو نہیں ہو رہا, ہمیں کیا پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا, اللہ نے دکھلا دیا, آپ پر منکشف ہو گیا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور جو ٹہنی آپ نے گاڑی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. میں کسی پر پہلی ٹہنی لے جا کر کے آپ کو کیا ہوا, حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چل گیا, معلوم ہو گیا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے پہلی گاڑی, یہ آپ کی خصوصیت ہے. کچھ لوگ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ صاحب قبروں کو پھول چڑھانا تو جائے, اس لیے کہ حضور نے پہلی گاڑی وہ سرسبز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی. تو تم جو پھول چڑھا رہے ہو کیا انہیں عذاب ہوا؟ تم یہ بھی سمجھو کہ اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں اور برگزیدہ ہونے کی بنیاد پر اس روایت سے استدلال کرتے ہو تو وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذاب ہونے کی وجہ سے وہ چھڑی گاڑی تھی, یہاں عذاب ہوا. اور آپ کو پتہ کیسے چلا, آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ اور پھر کچھ ضروری ہے تو آپ پھول ڈالیں یا ٹہنی ڈالیں تو آپ پہ ٹہنی ڈالنے کی وجہ سے پھول ڈالنے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئے. وہ تو آپ تو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ خصوصیت مجھے بھی اور آپ کو بھی حاصل ہے تو بہرحال حدیث میں بتانے سے دوسری بات ہے کہ ان دونوں چیزوں سے واسطہ گویا کہ یہ دونوں چیزیں قبر کے عذاب کا باعث ہے. پیشاب کے چھیننے سے بچو اور چغل خوری کسی کی مت کرو, چغل خوری کسی کی مت کرو. کوئی بھی ہو, کوئی بھی آپ کو کام کرنے لگے پہلے آپ اس کو منع کریں بھائی دیکھو, اور اگر زیادہ ہی وہ کر رہا ہو تو کہاں ڈھکو بھائی نجائز کا ڈانٹا بھی جا سکتا یہ تم اللہ اور اس کے رسول تو حقوق کی خلاف ورزی کرو. خود کو گناہ گار ہو رہے مجھے بھی گناہ گار کرنا چاہتے ہو. ایک تو آدمی کی نیکیاں نہیں کرتا اور اس طرح سے چغل خوری کر کے اپنی نیکی کو تباہ اور برباد کرتا. آدمی صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے پیسے جو لایا اس پیسے میں آگ لگا. سب کیا کہیں گے بیوقوف آدمی کہیں گے نہیں کہیں گے یہ احمد آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا رہا اور شام کو پیسوں میں آگ لگا جنا کیا ملا. تم چغل خوری کرتے رہو, جو نیکیاں تم نے کی وہ اس کو دے دی, کیا فائدہ ہو؟ دنیا کا بھی نقصان, آخرت کا بھی نقصان. اس لیے کبھی کسی نہ سنو نہ کرو. کوئی تمہیں سنا رہا ہے کر رہا تم سے مت سنو, ڈانٹ دو اگر نہ اور دوسروں کو کرو گے. پہلی بات یہ بتائی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ بہت ضروری ہے. چھوٹا بچہ, بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بچے کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. پیشاب تو پیشاب ہو کسی کا بھی اس کے چھینٹوں سے نہیں بچو. اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بھی, بچے کا پیشاب کے چھینٹوں سے بھی
اجتناب کرو، بچو. یہ نہیں کہ اپنی گود میں بٹھا کے پیشاب کی بات ہے. آج کل چلتے ہیں لگا کے تاکہ وہ پیشاب نہ کر پائے. تو بہرحال تو ہمیں حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی، ہمیں ان دونوں پر عمل کرنا. پیشاب کو چھوٹے نہیں پڑتا ہے اور غسل کو نہیں کرنا. عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. آج کی روایت میں جن دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اے اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اس کے خلاف ورزی سے ہماری حفاظت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں امن و امان کا معاملہ فرما، ہر قسم کی عافیت سے مالا مال فرما، اور ہر قسم کے شر ہے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں میں جو جائز مقاصد ہیں، آپ علیم اور خبیر ہیں. ہر ایک کے جائز مقصد کو کامیابی عطا فرما. ہر آنے والی مصیبت سے ہماری حفاظت فرما اور ان دعاؤں کو بہر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما.